الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی أعدائهم أجمعین من یومنا ھذا إلی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. عزاداران امام مظلوم، ظاہر ہے کہ ہمارا آج یہ سلسلہ گفتگو اس عاشورے کی مجلس کے حوالے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ کی خدمت میں 10 روز تک مسلسل کائنات کے وارث اور قرآن مجید کے موضوع پر خود قرآن مجید کی آیات ہی کی بنیاد پر جو سلسلہ گفتگو مسلسل تھا، آج اس کی یہ آخری گفتگو ہے. قرآن مجید کے 35ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الفاتر کی 32ویں آیت میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے مخصوص بندوں میں سے مصطفیٰ بنا کر کچھ بندوں کو اس پوری کائنات کا وارث بنا دیا ہے، مالک و مختار بنا دیا ہے. ہم نے انتخاب کیا، ہم نے تعین کیا، ہم نے چنا، ہم نے استفاء کیا، ہم نے سلیکشن کیا. ہم نے ان کے ذہنوں کو، ان کے قلوب کو، ان کے عقول کو اور ان کے کرداروں کو آزمایا، امتحان لیا، اختبار لیا. جب وہ ہمارے معیار پر پورے اترے تو ہم نے ان کو مسند اصطفاء پر بٹھا دیا، ہم نے ان کو مصطفیٰ بنا دیا، کائنات میں منتخب، کائنات میں اعلیٰ ترین اور کائنات میں افضل ترین ان کو قرار دیا. کس کو؟ جنہیں ہم نے وارث بنایا. پروردگار عالم نے یہ استفاء اختبار کی بنیاد پر کیا، امتحان کی بنیاد پر کیا، ٹیسٹ کیا پہلے، چنا پہلے. چونکہ ساری انسانیت کی تخلیق کی وجہ، ریزن، سبب اللہ نے بتایا تھا سورہ دہر میں، 76واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 76، اور اس کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا تھا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، ہم نے انسان کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا. پہلے دن سے جب سے انسان نے اس دھرتی پر، اس زمین پر اور اس فرش گیتی پر قدم رکھا، اسی دن سے انسان کا امتحان شروع ہو گیا. جتنا جتنا جس مقدار سے جو امتحان دیتا چلا گیا اور کامیابی حاصل کرتا چلا گیا، اسی ریشو اور اسی مقدار سے اللہ عہدوں سے نوازتا چلا گیا، منصب عطا کرتا چلا گیا، درجات دیتا چلا گیا. تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں، تمام رسولوں میں اللہ نے جس کا امتحان لیا، اس کے امتحان کے کوشچنز اور سوال اور سبجیکٹ بھی بتائے. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا
ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پورا سبجیکٹ بتایا، کس سبجیکٹ میں امتحان ہوگا، کس کوشچن کیا ہوں گے، سوالات کیا ہوں گے، موضوعات کیا ہوں گے، کس بابت میں امتحان ہوگا، یہ اللہ نے بتایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، سب کا اختبار لیں گے، سب کو ٹیسٹ کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر سے، خوف سے، والجوع، بھوک اور پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اتلاف سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کے ذریعے، توجہ کیجیے گا، وَالثَّمَرَاتِ، اور اولاد کے ذریعے، یعنی امتحان کائے میں ہوگا، خود انسان کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا، انسان کا امتحان اس کی بھوک اور پیاس میں ہوگا، امتحان انسان کا اس کی جان کے جانے میں ہوگا، اور اس کے بچوں کے قتل اور ان کی موت کے سلسلے میں، مصائب کے سلسلے میں ہوگا۔ 5 سبجیکٹ ہیں امتحان کے، ہر انسان کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ امتحان کتنی چیزوں میں ہوگا؟ خوف، بھوک پیاس، جان مال اور اولاد، ان چیزوں میں امتحان ہوگا۔ اچھا یہ سب امتحان کس نے دیے بھائی؟ اب حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم نے یہ امتحان دیے تو اللہ نے فوراً ہی ان کو استفا کی سند دی اور انہیں عہدے سے نوازا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، مسند استفا پر بٹھایا اور سر پہ تاج امامت رکھا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی امام امتحان کے بعد بنایا ہے، ابتلا کے بعد بنایا ہے، ٹیسٹ کے بعد بنایا ہے۔ تو جو بھی مصطفیٰ بنتا ہے یا جسے عہدہ ملتا ہے وہ اختبار کے بعد ملتا ہے، امتحان کے بعد ملتا ہے، ابتلا کے بعد ملتا ہے، ٹیسٹ کے بعد ملتا ہے۔ جب اللہ آزما لیتا ہے تب عہدہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ساری کائنات میں اکیلے انسان ہیں جو سب سے بلند ہے۔ اب جتنا امتحان بڑھتا گیا اتنا استفا بڑھتا گیا، جتنا استفا کا گراف بڑھتا گیا اتنا عہدوں کا درجہ بڑھتا گیا، عہدوں کی بلندی بڑھتی گئی۔ ساری کائنات میں سب سے بڑے امتحان اور سب سے عظیم امتحان اہل بیت نے دیے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، یہ تمہید تھی، اب سمجھ گیا۔ اللہ نے ہر انسان سے امتحان لیا، ہر نبی سے امتحان لیا۔ اگر آپ انالائز کرتے جائیں، تجزیہ کرتے جائیں، تو انسانوں میں نبیوں کو چنا، نبیوں میں رسولوں کو چنا، رسولوں میں پیغمبروں کو چنا، صاحبان شریعت کو چنا، اولی العزم پیغمبروں کو چنا، اور ان سب میں جا کے اکیلے ابراہیم کو چنا۔ توجہ کیجیے گا۔ تو یہ سلیکشن ہے اللہ کا، ایک طریقہ ہے انتخاب کا اور اس کی آزمائش کا۔ لیکن جہاں سارے نبیوں کی بات تھی تو وہاں پر اللہ نے اپنا ایک منصوبہ، ایک پروگرام، ایک تحریک اور ایک مشن رکھا۔ یہ ہے وہ مشن جو بتانا چاہتا ہے۔ یہ کائنات میں آ کے نہیں مصطفیٰ بنے، یہ کائنات میں آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ بنے، یہ کائنات بننے کے بعد استفا کی منزل سے نہیں گزرے۔ کائنات ابھی بنی بھی نہیں تھی، اللہ نے ان کے سر پر تاج استفا رکھ دیا تھا، ان کو مصطفیٰ کر لیا تھا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں پر، اور کریں گے آپ، عالم ذر میں پیدا کرنے سے پہلے اپنا ایک پروگرام رکھا، اپنا ایک منصوبہ رکھا، اپنا ایک پرپوزل رکھا کہ بھئی نبیوں آواز آئی لبیک یا الہی و سیدی، کیا حکم ہے پروردگار، ہمارے سید و سردار، ہمارے خالق و مالک، کیا حکم ہے کہ تم میرا ایک کام کرو گے؟ اگر تم میرا ایک کام کرو گے تو میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، تمہیں حجت علی الکائنات بناؤں گا، تمہیں رہبر بناؤں گا، ہادی بناؤں گا، رہنما بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، پیغمبر اور رسول اور نبی بناؤں گا، معصوم بناؤں گا، مطہر بناؤں گا۔ کہ پروردگار کیا حکم ہے تیرا، کیا کام کرنا ہے؟ کہ ایک کام کرنا ہے، تم کرو گے میرا کام، اس کام کے بدلے میں تمہیں بڑے بڑے عہدے دوں گا۔ سارے نبیوں کی روحوں نے لرز کر بارگاہ الہی میں بڑی فرما برداری کے ساتھ کہا پروردگار وہ کام کیا ہے جو ہمیں کرنا ہوگا؟ آواز آئی کربلا بناؤ گے؟ اور کریے گا، کربلا کی تعمیر کرو گے، کربلا سازی کا فریضہ انجام دو گے؟ تو ہر نبی کی روح نے کہا بالکل بنائیں گے۔ اللہ نے کہا مگر کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کہا کیا ہے پروردگار؟ کہا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا ہوگی،
بچے کے گلے سے تیر نکالنا ہوگا، جوان برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانا ہوں گے، پامال بھتیجے کا لاشا لانا ہوگا، بہن کے بچوں کی میتیں لانا ہوں گی، بھائیوں کے لاشیں اٹھانا ہوں گے، عزیز و اقربا کی میتیں اٹھانا ہوں گی۔ تو سارے نبیوں نے کہا پروردگار ہمارا گلا حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، جیسی چاہے قربانی تو ہم سے لے، ہم دے سکتے ہیں، ہماری جان کا نذرانہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ تیری بارگاہ میں پیش ہے، جب چاہے قبول کر لے، جب چاہے لے لے، جب چاہے طلب کر لے، ہم حاضر ہیں۔ لیکن ہم کسی دوسرے کا ذمہ لے لیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بھائی کی گارنٹی نہیں لے سکتے، ہم بیٹے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہم عزیز و اقربا کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ یہ تھے انبیاء، سب پیچھے ہٹ گئے، کربلا بنتے بنتے رہ گئے۔ توجہ کیجئے گا، پروردگار نے سارے نبیوں کے دلوں کو آزمایا، روحوں کو آزمایا، ہر ایک کوئی اپنی قربانی کے لیے تیار تھا، لیکن اپنے متعلقین کے اوپر ذمہ داری لیتے ہوئے ہر ایک کوئی گھبرا رہا تھا۔ ابھی سناٹا تھا عالم زر میں کہ ایک روح عظیم اٹھی، اور سے کا پروردگار کربلا بننا ہے نا، کہاں کربلا بنانا ہے، کام بنائیں گے۔ جانتے ہو کس کی روح تھی؟ جیسی روح اعظم اٹھی، پیچھے سے ایک ہاتھ آگے بڑھا اور دامن پکڑا، آواز آئی نہیں نانا آپ نہیں، کربلا ہم بنائیں گے۔ رسول کی روح اٹھی، پیغمبر اعظم کی روح جب اٹھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے، تو اس وقت سرکار سید الشہداء نے کہا نانا کربلا میں بناؤں گا۔ ناحیہ قدس سے آواز آئی مرحبا حسین، کیا کہنا میرے حسین، تمہارا کیا کہنا؟ مجھے یقین تھا، مجھے علم تھا، مجھے معلومات تھی حسین، میں جانتا تھا میں تمہارا خالق ہوں کہ کربلا تم ہی بناؤ گے، مگر حسین شرطیں سن لی کربلا بنانے کی؟ کہ پروردگار ساری شرطیں سن لی، بھائی کے شانے لانا ہے نا کٹے ہوئے، جوان کے سینے سے برچی نکالنا ہے نا، بچے کے گلے سے تیر کھینچنا ہے نا، ہے غور کریے گا، جوان کے کلیجے سے برچی نکالنا ہے نا، بھانجوں کی میتیں لانا ہے نا، بھتیجے کا پامال لاشا اٹھانا ہے نا، یہ سب کرنا ہے۔ غور کریے گا، آپ میری طرف دیکھتے رہے، عجیب مرحلے سے میں گزار رہا ہوں آپ کو، عجیب مرحلہ فکر ہے۔ سارے انبیاء جہاں پر خاموش ہو گئے، ہر نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں، پروردگار بس بس بس، امتحان کے لیے پیدا ہوئے نا۔ حضرت سنیے گا، جب حسین نے کہا ہم بنائیں گے کربلا، تو اللہ نے کہا حسین شرطیں سنی، کنڈیشن سنے، کیا ہے کربلا بنانے کے؟ کہا پروردگار سن لیے، جوان بیٹے کے بھائی کے شانے لانا ہے نا، جوان بیٹے کے گلے جیسے برچھی نکالنا ہے نا، بچے کے گلے سے تیر نکالنا ہے نا، بھانجوں کی لاشیں لانا ہے نا، بھتیجے کا پامال لاشا لانا ہے نا، عزیز و اقربا کے دوست و احباب کے جنازے اٹھانا ہے نا، سب کر لوں گا۔ اور میرے چاہنے والے میرے ارادے سے اتنے متفق ہوں گے، اور جو چاہ رہا ہوں میرے مقصد کو اتنا سمجھیں گے کہ بڑوں کی بات نہیں کرتا، میرا 6 مہینے کا بچہ بھی تیر کھا کے روئے گا نہیں، مسکرائے گا، اس لیے کہ کربلا سازی اور تعمیر کربلا کے مقصد کو سمجھتا ہوگا۔ 6 مہینے کا بچہ صحیح مگر معاملات سے واقف ہوگا۔ آوازیں یہاں حسین ہم کو علم ہے، یہ تم سب کر لو گے، مگر ہم نے کچھ شرطوں کا اضافہ کر دیا۔ پروردگار وہ شرط کیا ہے؟ کہا ہمیں پتا ہے، تم عباس کے لاشے کے پاس شانے اٹھا کے لاؤ گے، شکر کا سجدہ کرو گے، عباس علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچو گے، سجدہ شکر کرو گے، بھانجوں کے لاشیں لاؤ گے، سجدہ شکر کرو گے، بچے کے گلے سے تیر کھینچو گے، سجدہ شکر کرو گے۔ ہمیں پتا ہے ہر مرحلے کو تم سر کر لو گے، مگر حسین ایک شرط اور بڑھا دی۔ کہا پروردگار وہ شرط کیا ہے؟ کہ زینب کو بے ردا بھی دیکھنا ہوگا۔ نبی زادیوں کو بے مفناؤ چادر دیکھنا ہوگا۔ روایت کہتی ہے حسین خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، پیچھے سے ایک ہاتھ اور آگے بڑھا، آواز آئی بابا وعدہ کر لو، سر تم کٹانا، پھپھیوں کو کھلے سر میں لے کے جاؤں گا۔ یہ وارث حسین جانتے ہیں کربلا، یہ استفا، یہ مصطفیٰ، یہ انتخاب، یہ عہدے، یہ درجے، یہ منصب، یہ رتبے اور یہ تمام کی تمام کیفیتیں اور مناقب اور فضائل کب ملے؟ استفا کے بعد، استفا ابتلا کے بعد، آزمائش کے بعد چن لیا اللہ نے، امتحان لیا اللہ نے۔ آپ دیکھیے سارے نبیوں کی بات کہوں میں، حضرت اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں
تو 2 منٹ میں پورا فلسفہ آپ سمجھ جائیں گے۔ حضرت آدم امتحان کے لیے پیدا ہوئے، اللہ نے امتحان لیا، مگر ایک منزل پہ جا کے گھبرا گئے آدم، اور فوراً گڑ گڑا کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، پروردگار بس ہم معاف کر دے، ہم امتحان زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت نوح 2500 سال تک امتحان دیتے رہے، بڑے سخت دل تھے، بڑے سخت تھے اور بڑے معتبر اور مضبوط تھے، مگر آخر میں آ کے کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، معبود اب میں امتحان نہیں دے سکتا۔ حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑی شان سے امتحان دیا، مگر ایک موقع پہ آ کے کہہ دیا رب ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار اب امتحان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابراہیم نے ایک موقع پہ کہہ دیا بس بس پروردگار، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان کے مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کیا، بس 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 پروردگار بس پروردگار بس پروردگار بس۔ میں بتا رہا ہوں حسین کی عظمت، عاشور کا دن کیا ہے یہی عظمت بتانے کے لیے ہے۔ 1,23,000 نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا امتحان کے موقع پر؟ بس پروردگار بس پروردگار بس پروردگار بس پروردگار، مگر حسین نے اس شان سے امتحان دیا کہ اللہ کو کہنا پڑا بس حسین بس بس۔ کبھی لاشیں علی اکبر لا رہے، اللہ کی آواز آ رہی بس حسین بس، کبھی بازو لا رہے بھائی کے بس حسین بس، کبھی بچے کے گلے سے تیر کھینچ رہے بس حسین بس۔ ان سب قربانیوں کی ضرورت تھوڑی تھی، اکیلے سر کی ضرورت تھی، مگر حسین نے بارگاہ الہی کے خزانے کو اپنے شہید دوستوں کے سروں سے بھر دیا۔ آواز آئی بس حسین بس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئن پلٹا، نفس مطمئن کا ٹائٹل دے رہا ہے پروردگار کس کو؟ حسین کو۔ کب؟ برسی کھینچنے کے بعد، تیر نکالنے کے بعد، لاشیں اٹھانے کے بعد، 1900 زخم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئن، یعنی اضطراب نہیں ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، تھر تھری لرزہ برنداری کچھ نہیں ہے۔ حسین مطمئن ہے، لاشیں اٹھا کے مطمئن، نیزہ نکال کے مطمئن، ہر اعتبار سے مطمئن، اور اتنے مطمئن کہ خیمے کی طرف آئے تو آنے کے بعد سیدانیوں پر نظر ڈالی، زینب کو قریب بلایا، مسند بچھی، حسین بیٹھے، سیدانیوں نے حلقہ کیا، حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے بہنوں کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، فضا کو دیکھا، سب کو دیکھنے کے بعد اب حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا یا زینب یا رقیہ یا سکینہ یا کلثوم یا ربا یا لیلا یا فرما یا فضا علیکن منی السلام، بیبیوں میرا آخری سلام۔ اب حسین جا رہا ہے۔ دیکھیے ہر ایک کے بعد سیدانیوں کو ڈھارس تھی کہ حسین تو ہے، لیکن جب حسین جانے لگے اب ہر سیدانی کا دل ٹوٹا، ہر بیوی کا دل ٹوٹا، ہر خاتون اپنی جگہ پر غم زدہ ہے اور مسائل زدہ ہے۔ حسین جا رہے تو بیویوں نے 2 صفیں بنائی اور صفوں کے درمیان سے حسین کو گزرنے کے لیے کہا کہ ہم آخری بار آپ کی زیارت کر لیں۔ حسین جیسے ہی چلے اور خیمے کے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد آپ نے کہا کہ تقدم و جوادی، لاؤ میرا گھوڑا لاؤ، میرا گھوڑا کہاں ہے؟ ذوالجلال آیا۔ حسین سوار ہونا چاہتے ہیں مگر کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ حسین بات کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، کبھی فرات کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی نشیب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی اور بھائی کو سوار کرایا، حسین نے خدا حافظ کہا اور چلنے لگے، مگر چند گام چلے تھے کہ گھوڑے نے اپنی رفتار کو روک لیا، ٹھہر گیا۔ حسین کہہ رہے ذوالجناح آخری سواری ہے، بس اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، یہ نانا کے وفادار گھوڑے میری منزل تک مجھے پہنچا دے، میرے مقتل تک مجھے پہنچا دے، میں جہاں پر ذبح کیا جاؤں گا وہاں تک مجھے پہنچا دے، ارے ذرا میدان جہاد تک پہنچا دے۔ روایت کہتی ہے کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے، کانپنے لگا گھوڑا، لرزنے لگا گھوڑا، تھرانے لگا گھوڑا۔ حسین نے آنسو کو دیکھا اور کہا کہ رو کیوں رہا ہے اس پہ با وفا؟ نانا کی سواری کے گھوڑے میرے ذوالجناح
رو کیوں رہا ہے؟ تو گھوڑے نے پیروں کی طرف رخ کیا، اشارہ کیا. حسین گھوڑے سے اتر کے آ گئے نیچے. اب جو دیکھا تو اگلے پیروں سے 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی ہے اور لپٹ کے کہہ رہی ہے ذوالجلال تجھے میرے نانا کا واسطہ میرے بابا کو نہ لے جا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین اترے، کہا سکینہ بیٹی بابا کو جانے نہیں دو گی؟ کہا بابا ایک بات بتائیں، اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی یہ پیاری بچی کس کے سینے پر سوئے گی؟ حسین نے ایک جملہ کہا، آپ سمجھدار ہے، آپ محسوس کریں گے 3 سال کی بچی ہے، باپ سے کتنی مانوس. سکینہ کا نام اصل فاطمہ ہے. امام حسین کی جتنی بیٹیاں ہیں ان سب کے نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ. اصل میں فاطمہ صغریٰ سکینہ ہی کا نام ہے، مگر چونکہ سکینہ کو سکینہ کہنے لگے تو بڑی بیٹی فاطمہ کبریٰ